بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم اللہ کا مہینہ ہے۔ آج ہم نے نہ تو شیعہ سنی پر بحث کرنی ہے اور نہ ہی ہم نے اس بات پر بحث کرنی ہے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط۔ آج ہم سب نے مل کر اللہ کی بات کرنی ہے اور آج ہم سب نے مل کر وہ سیکھنا ہے جو ہمارے اللہ نے ہمیں اس مہینے کے بارے میں سکھایا ہے۔ آج ہم نے اس مہینے کو اپنی نظر سے نہیں دیکھنا، آج ہم نے اس مہینے کو اللہ کی نظر سے دیکھنا ہے اور ان لفظوں سے دیکھنا ہے جن لفظوں میں اللہ نے قرآن میں اس کا ہم سے تعارف کروایا ہے۔ قرآن کی سورت نمبر 9 کی آیت نمبر 36 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، بے شک اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہیں۔ اللہ کی قانون میں جس دن سے اس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، ان میں سے 4 مہینے محترم ہیں۔ یہی ہے سیدھا دین، تو ان کے معاملے میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو اور مشرکین سے سب مل کر جنگ کرو جیسے وہ سب اکٹھے ہو کر تم سے جنگ کرتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ یعنی جب سے اللہ نے چاند، سورج اور زمین کو خلق کیا، اسی وقت سے یہ حساب چلا آ رہا ہے کہ مہینے میں ایک ہی دفعہ چاند ہلال بن کر طلوع ہوتا ہے، اور اس حساب سے سال کے 12 مہینے بنتے ہیں، اور یہ گنتی آج سے نہیں بلکہ اس روز سے ہے جب اللہ نے اس کائنات کو تخلیق کیا تھا۔ پھر اگلے حصے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور یہ 4 مہینے کون کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ ان مہینوں میں کسی بھی قسم کی حرمتی جائز نہیں۔ ان مہینوں میں تو جنگ سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اب اللہ نے ان مہینوں کو خصوصاً مقرر کیوں کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے ہر مہینے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، ہر سیزن کی اپنی اہمیت ہے۔ جیسے گرمیوں کے سیزن میں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں گرم کپڑے نہیں پہننے، کیونکہ گرمی کے سیزن کو ہم نے گرمی کے نام سے ہی جوڑ دیا ہے تاکہ سمجھنے میں ہمارے لیے آسانی ہو، اور اسی طرح سردیوں میں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں گرم کپڑے پہننے ہیں۔ بالکل اسی طرح اللہ نے بھی ان 4 مہینوں کا خاص ذکر کر کے ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ یہ 4 مہینے پاکیزہ مہینے ہیں، اور ان مہینوں میں جتنی زیادہ ہو سکے عبادت کرنی چاہیے اور جتنا زیادہ ہو سکے گناہوں سے بچنا ہے۔ اللہ نے ہر حکم کے پیچھے اپنی حکمتیں چھپا رکھی ہوتی ہیں۔ اب پڑھنے اور سننے سے تو لگتا ہے کہ یہ بھی گرمی، سردی، ساون جیسے مہینوں کی طرح ہی مہینے ہیں، لیکن جب اللہ کسی کام کے لیے ایک مقرر وقت ہمیں بتا دیتا ہے نا، تو پھر وہ وقت اور وہ مہینے عام نہیں رہتے۔ جیسے نمازوں کے لیے خاص اوقات مقرر ہیں، جیسے روزوں کے لیے خاص مہینہ مقرر ہے، بالکل ویسے ہی یہ 4 مہینے عام نہیں ہیں۔ انہیں تو اللہ نے خصوصاً قرآن اور احادیث میں ہائی لائٹ کیا ہے۔ حدیث نبوی ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمانہ گھوم پھر کر اسی حالت میں آ گیا ہے جیسے اس دن تھا جس دن اللہ نے آسمان اور زمین پیدا کیے تھے۔ سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے، جس میں 4 مہینے حرمت کے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ ان مہینوں میں جنگ سے بھی پرے ہٹ جاؤ، یعنی لڑائی نہ کرو اور فتنہ نہ پھیلاؤ، اور اگر پہلے سے ہی جنگ ہو رہی ہو اور درمیان میں کوئی حرمت والا مہینہ آ جائے تو فوراً وہ جنگ ملتوی کر دو۔ شرط صرف یہ ہے کہ اگر سامنے والا جنگ جاری رکھنا چاہے تو تم اپنے دفاع کے لیے جنگ کر سکتے ہو، یعنی جب تک مجبوری نہ ہو تب تک اس سے پرہیز کرو۔ پھر اللہ نے اس آیت کے آخر میں فرمایا کہ بے شک اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے، یعنی پرہیزگار لوگوں کے ساتھ ہے۔ وہ لوگ جو اس مہینے کا تقدس پامال نہیں کرتے اور جو اس مہینے کا احترام شیعہ یا سنی جیسی ذاتوں کو دیکھ کر نہیں کرتے، بلکہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ ہر مسلمان کا فرض ہے اور یہ کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اب اس سے ہمیں ایک اور بات بھی سیکھنے کو ملتی ہے کہ اگر محرم کے مہینوں میں گناہوں سے سختی سے روکا گیا ہے تو اس مہینے میں کی جانے والی نیکیوں کا اجر بھی دگنا ملے گا۔ جیسے رمضان میں روزوں کا اجر باقی تمام مہینوں کے روزوں سے زیادہ ہے، بالکل اسی طرح
محرم اور باقی 3 پاکیزہ مہینوں میں کی جانے والی نیکیوں کا اجر سب سے زیادہ ہے۔ اب آتے ہیں عبادات کی طرف کہ ان مہینوں میں ہمیں کون کون سی عبادت کرنی چاہیے۔ آپ اس مہینے میں نفلی روزے رکھ سکتے ہیں، جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد افضل روزے اللہ کے مہینے یعنی محرم کے روزے ہیں، اور فرض نمازوں کے بعد افضل نماز رات کی نماز ہے۔ لیکن یاد رہے یہ فرض روزے نہیں ہیں، یہ نفلی روزے ہیں، یعنی اگر آپ رکھیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، اور اگر نہیں رکھیں گے تب بھی گناہ نہیں ہے۔ لیکن ان روزوں کا اجر باقی تمام دنوں اور مہینوں کے روزوں سے زیادہ ہے، اور محرم کے مہینے میں تو اللہ کی خاص رحمتیں عرش پر اترتی ہیں۔ اب سوال آتا ہے کہ کس دن کا روزہ رکھیں؟ احادیث سے ماہ رمضان میں ایک ہی دن کے روزے پر زور دیا گیا ہے، اور وہ ہے یوم عاشورہ کا روزہ، یعنی 10ویں محرم کا روزہ۔ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے یوم عاشورہ کا روزہ فرض تھا۔ مسلمان اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان فرض ہونے سے پہلے یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، لیکن جب اس کے بعد رمضان فرض ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عاشورہ بھی اللہ کے دنوں میں سے ایک دن ہے، جو چاہے اس کا روزہ رکھ لے اور جو چاہے اسے چھوڑ دے۔ لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی ایسا کام نہ کرو جس سے تمہاری مشابہت یہودیوں سے ہو، اور یہودی بھی تب یوم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ تم 10ویں محرم کے ساتھ 9ویں محرم کا روزہ بھی ملا لو، تاکہ ایسے یہودیوں سے مشابہت نہ رہے اور اس دن کی رحمت سے بھی محرومی نہ رہے۔ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں فرمایا کہ جب آئندہ سال ہوگا تو اگر اللہ نے چاہا تو ہم 9ویں محرم کا روزہ بھی رکھیں گے۔ لیکن اس کے بعد آئندہ سال نہیں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے، تو آپ 9ویں یا 10ویں کا روزہ رکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ زیادہ افضل ہے، اور اگر 9ویں کا روزہ نہ رکھ سکیں تو 10ویں اور 11ویں کا روزہ رکھ لیں۔ مقصد صرف یہودیوں سے مشابہت نہ رکھنا ہے، لیکن کوشش کریں کہ 10ویں محرم کا روزہ آپ لازمی رکھیں، کیونکہ اس دن اللہ نے اپنے رسولوں اور نبیوں پر معجزے اتارے تھے اور اپنی مدد ان کے لیے روانہ کی تھی۔ جیسے کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یوم عاشورہ کے روزے کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یوم عاشورہ کا روزہ گزشتہ سالوں کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دن یعنی یوم عاشورہ اور اس ماہ یعنی رمضان کے روزوں کے سوا کسی اور دن اور کسی اور ماہ کے روزے کا اہتمام کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عاشورہ کے دن کو باقی ایام پر فضیلت دی۔ سو بجائے اس کے کہ ہم ذاتوں کو اپنے اور اپنے رب کے بیچ میں لا کھڑا کر دیں اور پھر ان ذاتوں پر بحث کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم محرم کے اس محترم مہینے کا احترام کریں۔ کون کیا کر رہا ہے اور کون کیا نہیں کر رہا، اللہ کو سب کی خوب خبر ہے۔ اللہ کسی سے بھی لا علم نہیں، تو پھر یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ فلاں شخص کیا کر رہا ہے۔ یہ شیعہ سنی کے جھگڑوں سے باہر نکل آئیں، کیونکہ اسلام ہم سب کے لیے ایک جیسا ہے، قرآن ہم سب کے لیے ایک جیسا ہے، اللہ کا حکم ہم سب کے لیے ایک جیسا ہے۔ یہ مہینہ شیعہ یا سنی میں سے کسی کا بھی نہیں، یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اللہ کو ماننے والوں کا مہینہ ہے۔ اور جب اللہ نے اس مہینے میں جنگ سے، لڑائی سے، فساد سے، فتنوں سے منع کر دیا ہے، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں اللہ کے حکم کی مخالفت کرنے والے؟ یہ جو اتنا وقت آپ سوشل میڈیا پر اس پاک مہینے میں دوسروں سے لڑ کر ضائع کر دیتے ہیں نا، اس دفعہ یہ وقت آپ اللہ کو دے کر دیکھیں، آپ کی زندگی سے فتنے ختم ہو جائیں گے اور آپ کی آزمائشوں کے حل خود بخود نکل آئیں گے۔ آپ روزے رکھیں، آپ قرآن کی تلاوت کریں، آپ ذکر اذکار کریں، آپ صدقہ دیں، آپ اپنے اندر کی برائیوں سے بچیں، چھوڑ دیں دوسروں کو ان کے حال پہ، کیونکہ دین کے معاملے میں
بحث کر کے آپ سامنے والے کی سوچ کو نہیں بدل سکتے، لیکن ہاں آپ اپنے عمل سے دوسروں کی سوچ بدل سکتے ہیں۔ آپ ایسا بنیں کہ آپ کو دوسروں کو بدلنے کے لیے لفظوں کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ بس اپنے آپ پر فوکس کریں، اپنے اور اپنے دین پر فوکس کریں، اپنے اور اپنے اللہ کے تعلق پر فوکس کریں۔ باقی سبھی لوگ اور باقی سبھی چیزیں خود بخود اپنی جگہ پر آ جائیں گی۔ اللہ کا حکم ماننے کے لیے آپ کو کوئی مخصوص ذات ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو صرف اور صرف مسلمان ہونے کی ضرورت ہے۔ بس پھر اپنی پہچان نہیں بھولنی آپ نے، اور اپنے رب کا مقام نہیں بھولنا کہ اگر آپ کے رب نے فرما دیا کہ اس مہینے کا احترام کرو تو آپ نے اس مہینے کا احترام کرنا ہی کرنا ہے، پھر کوئی کچھ بھی کہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔